بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری میں عباسی خلیفہ معتمد عباسی کے دور حکومت میں ہوئی۔ اس خلیفہ نے اپنے دور نامسعود میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایذا رسانیوں میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا تھا۔ وہ در حقیقت آپ علیہ السلام کے قتل کے بہانے تلاش کرتا رہتا تھا۔ اس نے سختی کے ساتھ یہ حکم دیا تھا کہ خمس کی کوئی رقم امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے نہ دی جائے، بلکہ خود آپ علیہ السلام سے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اس قسم کی کوئی رقم وصول نہ کریں۔ امام علیہ السلام نے مجبوراً بذات خود اس رقم کا وصول کرنا ترک کر دیا اور اپنی طرف سے ابو جعفر محمد ابن عثمان عمری کو وکیل مقرر کر دیا۔ معتمد کو خفیہ طور سے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ خمس کا آنا امام علیہ السلام کی خدمت میں بند نہیں ہوا، لہٰذا اس نے طرح طرح سے آپ کو ایذا دینے اور پریشان کرنے کی تدبیریں کی۔ آپ علیہ السلام کی امامت کا دورانیہ کل 6 سال تھا۔ اس قلیل مدت میں کون سی تکلیف تھی جو آپ علیہ السلام کو معتمد کے ہاتھوں نہ پہنچی ہو؟ حراست میں رہے، قید تنہائی میں رہے، درندوں کے سامنے چھوڑے گئے، دوست احباب سے ملاقات کو روکا گیا، غرض کہ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سب تدبیریں کر ڈالیں، مگر جس کو خدا باقی رکھنا چاہتا ہے اسے کون مار سکتا ہے؟ جب معتمد اپنی تمام تدبیروں میں ناکام رہا تو آخر میں اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کرنے کی وہی تدبیر اختیار کی جو اسے اپنے بزرگوں سے ورثے میں ملی تھی، یعنی زہر خورانی۔ چنانچہ ایک روز اس نے کھانے میں زہر ملا کر اپنے غلام کے ہاتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ اس کھانے کو خاص طور سے میں نے آپ کے لیے تیار کروایا ہے، آپ اس کو ضرور تناول فرمائیے۔ جب وہ غلام اس کھانے کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں لے کر پہنچا تو آپ علیہ السلام کو بعلم امامت معلوم ہو گیا کہ یہ زہر آمیز ہے، تاہم چونکہ تقدیر الہی میں تھا کہ آپ علیہ السلام کی وفات زہر سے واقع ہو، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس کھانے کو تناول فرما لیا۔ اس کے کھاتے ہی آپ علیہ السلام کے مزاج میں غیر معمولی تغیر واقع ہوا اور لمحہ بلمحہ اس کا اثر تیزی کے ساتھ آپ علیہ السلام کے پورے جسم اطہر پر ہونے لگا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام انتہائی بے چینی اور کرب کے عالم میں فرش پر لیٹ گئے، اور افسوس پھر آپ علیہ السلام کو بستر سے اٹھنا نصیب نہ ہوا۔ خلفائے بنو عباس کا ہمیشہ یہ قاعدہ رہا کہ وہ خود ہی تو زہر دلواتے تھے اور اپنا جرم چھپانے کی غرض سے خود ہی تیماردار بن کر آ کھڑے ہوتے تھے۔ مامون، متوکل، منصور وغیرہ سب نے اپنے اپنے زمانے میں یہ چالاکیاں دکھائیں۔ معتمد بھی انہی میں سے تھا، وہ بھلا اس خاندانی ریاکاری کو کیوں چھوڑتا؟ چنانچہ روایت میں ہے کہ جس وقت اسے یہ معلوم ہوا کہ زہر کا اثر امام علیہ السلام کے بدن میں پھیل گیا ہے تو اس نے اپنے درباری طبیبوں میں سے عبداللہ نامی ایک شخص کو تیمارداری کے لیے بھیج دیا اور یہ تاکید کر دی کہ خبردار کسی پر امام کو زہر دیے جانے کا حال نہ کھلے، جو لوگ آپ کی عیادت کو آئیں ان پر بھی یہی ظاہر کیا جائے کہ اتفاقی طور پر ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ عبداللہ نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر 5 شاہی ملازموں کو ہر وقت موجود رہنے کا حکم دیا اور خود بھی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مزاج پرسی اور عیادت کے لیے آتا رہا۔ دوسرے روز آپ علیہ السلام پر زہر کی شدت اور بڑھ گئی۔ بظاہر ہر طرح کے علاج کے ذریعے زہر کے اثر کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن افاقے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ نہایت کرب و بے چینی کے عالم میں آپ علیہ السلام نے 3 دن اور 3 راتیں گزار دیں۔ آپ علیہ السلام کے غلام عقید کا بیان ہے کہ اس دوران میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہا اور ذرا دیر کے لیے بھی میں نے آپ علیہ السلام سے علیحدہ رہنا گوارا نہ کیا۔ جب رات تمام ہوئی اور صبح صادق کے آثار نمایاں ہونے لگے تو امام علیہ السلام نے یکایک غنودگی سے آنکھیں کھول دیں اور بستر سے اٹھ کر مجھ سے پانی مانگا جس میں مستقی جوش دی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً وہ پیالہ اٹھا کر حاضر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی اسے رکھ دو،
پہلے آب خالص لاؤ کہ میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں۔ میں نے آب خالص حاضر کیا۔ امام علیہ السلام نے نہایت استقلال و اطمینان کے ساتھ جس طرح تندرست لوگ وضو کیا کرتے ہیں وضو کیا۔ اس کے بعد اپنے پیروں سے بغیر میرا سہارا لیے ہوئے مصلی پر تشریف لے گئے، اور جس طرح بحالت صحت انتہائی خضوع و خشوع سے نماز ادا فرمایا کرتے تھے نماز پڑھی۔ جب نماز سے فرصت پائی تو میں نے وہ مستگی کے پانی والا پیالہ پھر حاضر کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی زہر کے اثر سے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر کچھ ایسی کپ کپی طاری ہوئی کہ ہر چند لرزتے ہاتھوں سے اس پیالے کو منہ کے قریب لے جانا چاہا مگر ممکن نہ ہوا۔ آخر کار وہ پیالہ آپ نے اپنی کسی کنیز کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام بستر پر لیٹ رہے۔ چند لمحے نہ گزرے تھے کہ آپ علیہ السلام نے اس دنیائے ناپائیدار سے رحلت فرمائی۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔